یہاں بدامنی کی فضا پیدا ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز طالبان یاد آئیں گے افغانوں کو کہ ہم نے کیا کتنی بڑی شے کھو دی تھی، کہ کتنے بڑے شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اذاؤنی وای فتن اذاؤ، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے نوجوان کو ضائع کیا اس نے، کیسے جوان مرد کو ضائع کیا ہے۔ اسی طرح طالبان کو اگر ضائع کر دیا افغانستان نے تو بعد میں حسرت سے سوچیں گے کہ ہم نے کتنی قیمتی شے ضائع کر دی ہے۔ امن و امان کی کیسی شکل ان کے ذریعے سے ملک کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ رد عمل کے طور پر دوبارہ پھر طالبان طرز کی حکومت افغانستان میں قائم ہو جائے۔ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو آپ امکان کو خارج نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہزاروں عرب اور پاکستانی اور پھر ہزارہا افغان مجاہدین نے جو وہاں پر جام شہادت نوش کیا ہے، وہ خون کہاں گیا ہے؟ اسے سرزمین میں جذب ہوا ہے۔ وہ خون رنگ لائے گا، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دوہرا رہا ہوں، خاص طور پر جو باہر سے گئے ہوئے مجاہدین تھے، ان کا اور کیا مقصد ہو سکتا تھا سوائے اعلاء کلمت اللہ کے؟ ان کے تصورات سے آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت کوئی اور تھی، ان کا ارادہ کوئی اور تھا، ان کا مقصد کوئی اور تھا۔ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے، لہذا جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ اسے اپنا مخلص بنا لیتا ہے۔ مخلص کہتے ہیں جسے اللہ خالص کر لے اپنے لیے۔ تو ایسے بے شمار مخلصین بارگاہ خداوندی، ان کا اگر خون وہاں جذب ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں شہر لازماً طلوع ہوگی، آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، ہوگا لازماً ہوگا، کیونکہ مجھے تو یقین ہے نا اس حدیث پر بھی کہ یہیں سے پھر فوجیں جانی ہیں جو دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ یہیں سے فوجیں جائیں گی حضور کی حدیث کے مطابق، پیشنگوئی کے مطابق، کہ جو یروشلم واپس حاصل کرے گی یہودیوں سے۔ لہذا کوئی نہ کوئی یہ اتار چڑھاؤ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اونچ نیچ آئی ہے، نیچ آ گئی ہے اس وقت، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی دونوں طریقوں پر جو میں نے عرض کی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی مستقل اور منظم حکومت اور پرامن ماحول پیدا ہو جائے تو پھر جیسے دوسرے ملکوں میں دین کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں ہو رہی ہیں، کہیں اور ہو رہی ہیں، اور مصر میں ہو رہی ہیں، ترکی میں ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ ہو رہی ہیں، کہاں نہیں ہو رہی، ہر جگہ پر مسلمان کوشش کر رہے ہیں، اور مسلم فنڈامنٹلسٹ جن کو کہا جا رہا ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں، کبھی تو دنیا گھبرا رہی ہے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی ہوگا۔ اور اگر نمبر 2 یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدامنی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو جائے گی۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے۔ ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ سیاہیوں سے حزین نہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے۔ اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔